اعلی حضرت امام اہل سنت نے جس محاذ پر پہرا دیا ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. وہ کیا تھا؟ ارد گرد سے کئی فتنے آئے تھے. کہیں سے خارجیت کا فتنہ، کہیں سے ناسبیت کا فتنہ، کہیں سے رافضیت تفضیلیت کا فتنہ، کہیں سے وہابیت کا فتنہ. بلکہ یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب حسنی سید ہے، سب کہیں سبحان اللہ. اپنے بزرگوں کو بھولنا نہیں چاہیے. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب، علی پور شریف میں آپ کا مزار شریف ہے، وہ پیارا پیارا گنبد، وہاں پر نور برسا رہا ہے. حضرات محترم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر احمد رضا نہ ہوتے نا تو وہابیت پورے ہندوستان میں پھیل جاتی. جس نے وہابیت سے دنیا کو بچایا ہے اس شخصیت کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. یہ بڑے بڑے انہیں سلام پیش کرتے تھے. پیر جماعت علی شاہ صاحب معمولی شخصیت نہیں تھے. پیر جماعت علی شاہ صاحب اتنی عظیم شخصیت کہ سب سے زیادہ اس وقت آپ کے مریدین وہ فرما رہے ہیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نہ ہوتے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا. بلکہ آپ اتنے بڑے مداح تھے اعلی حضرت امام اہل سنت کے کہ آپ کے مریدوں میں ایک عالم دین تھے، ان کے بیٹے کو وہاں کی ہوا لگ گئی. سمجھ رہے ہیں؟ وہاں کی ہوا لگ گئی، ہوا لگ گئی وہاں کی. اب وہ بڑا چاہنے والا بن گیا. کیا بات ہے بابا، کیا بات، بہت اچھے لوگ ہیں یار یہ تو. اب وہ والد صاحب تھے سنی عالم، پریشان ہو گئے کہ بیٹے کو کہاں کی ہوا لگ گئی، یہ کس کی ہوا لگ گئی، یہ تو کہیں اور جا رہا ہے، یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اس وقت غیرت تھی ماں باپ، اللہ کرے یہ غیرت پھر آ جائے. حضرات محترم، یہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ایک مرید نے آپ کی بارگاہ میں آ کر عرض کی حضور بیٹے کو وہاں کی ہوا لگ گئی ہے، پتہ نہیں وہ کس کا بندہ ہوتا جا رہا ہے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کے بندے ہیں، پتہ نہیں وہ دیو کا ہوتا جا رہا ہے بندہ، پتہ نہیں کیا معاملات ہے اس طرف ہوتا جا رہا ہے، وہیں کی باتیں کرتا ہے. آپ کچھ کرم فرمائیں. آپ نے فرمایا دیکھو میری ایک تم تلقین ہے کہ تمہیں کام کرنا، اسے بریلی میں احمد رضا کے پاس چھوڑ دینا. کہتے میں دورہ حدیث شریف کا طالب علم تھا. وہ جو بچہ تھا وہ خود دورہ حدیث شریف کا طالب علم، غلطی سے وہاں چلا گیا تھا. اسی لیے مدرسہ پڑھانے سے پہلے سوچنا کہاں پڑھا رہے ہو، سوچنا کس کے پاس بھیج رہے ہو. ہو سکتا ہے آواز اچھی مل جائے، ترنم اچھا ہو جائے، سر اچھا آ جائے، قرآن بہت اچھا پڑھنے لگ جائے، لیکن یہاں تک پڑھے، یہاں نہ اترے. کیونکہ یہاں اسی کا قرآن اترتا ہے کہ جس کے دل میں مصطفیٰ کریم کی محبت ہو. تو سوچنا کہاں پڑھا رہے ہو، دیکھنا کہاں پڑھا رہے ہو. حضرات محترم، اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا کہ یہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کتنے مداح تھے. آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے بچے کو وہاں لے جاؤ، جاؤ وہاں لے جاؤ، اور وہاں جا کر نا احمد رضا کے ہاتھ میں دے دو، بس ان کے ہاتھ میں دے دینا، وہ جانے اور تمہارا بچہ جانے. اب وہ کہتے ہیں جب میں اپنے رستے سے چلا نا، اب میں اپنے گھر سے نکلا، ٹرین میں بیٹھا، ٹرین سے وہ علاقہ بھی ان کا آیا، تو دل نے چاہا کہ بس یہیں سے کود جاؤں، نکل جاؤں، وہاں چلا جاؤں. کہتے لیکن پیر صاحب نے کہا تھا والد کو کہ بچے کو وہاں چھوڑ کر آنا، اسی لیے والد صاحب ساتھ چلے تھے. اگر اکیلا ہوتا تو شاید وہاں نکل جاتا. کہتے ہیں بس والد صاحب ساتھ تھے، ہاتھ پکڑا ہوا تھا. پھر بریلی کا اسٹیشن آیا. اس شہر کی خوشبو میں حضور کی محبت ہے. کہتے جب اس شہر پہنچانا الگ ہی منظر تھا، الگ ہی فضا تھی، الگ وہاں عشق تھا، الگ ماحول تھا. کہتے ہیں وہاں چلتے چلتے والد صاحب نے اعلی حضرت امام اہل سنت کو دیکھا اور دیکھ کر کہا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے بھیجا ہے اور یہ بیٹا میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. اس کو عاشق بنانا آپ کا کام ہے. اب وہ دورہ حدیث شریف میں ہے. کہتے ہیں اگر شاید دورہ حدیث شریف میں وہاں نہیں کرتا تو دل میں حضور کی محبت نہیں آتی.
وہ کہتا ہے یہ فیضان ہے میرے مرشد امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا، اور احسان ہے بریلی کے تاجدار اعلی حضرت کا کہ آج دل اگر حضور کی محبت میں دھڑک رہا ہے تو یہ سارا احسان اعلی حضرت امام اہل سنت کا ہے۔ اب یہ ہے اعلی حضرت امام اہل سنت کہ جن کے پاس جاؤ تو ناپاک دل بھی پاک ہو جاتا، جن کی صحبت میں بیٹھو وہ صحبت میں بیٹھ کر بھی بندہ عاشق بن جاتا ہے۔ بلکہ پیر نصیر صاحب نے ایک اچھی بات کہی ہے، آپ نے فرمایا نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، اور دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام احمد رضا۔